اسلامی خالی اللہ اور خالی اللہ جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، خالی اللہ، ایمپٹی اسلامک اللہ ہے، اسلامی اللہ جو بالکل تہی دست ہے، خالی ہاتھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اللہ رب العزت جو حقیقی خالق و مالک پروردگار ہے وہ خالی ہے، تہی دست ہے، یا بائبلی خدا جو ایک فیبریکیٹڈ من گھڑت خدا ہے وہ تہی دست تہی دامن ہے۔ تو سیمی سیمسن نے اس پروگرام میں بڑی گردان کی کہ اللہ رب العزت تہی دست ہے، یہ وہ گردان کرنے سے، تسبیح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ریفرنسز، حوالہ جات، حقائق شو کرنا پڑتے ہیں، جو سیمی سیمسن جس کی وجہ سے سیمی سیمسن بھی خالی ہے۔ تو ہم حقائق کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت جو حقیقی خالق و مالک ہے وہ تہی دست ہے یا بائبلی خدا تہی دست ہے۔ تو اس نے سورہ فاتحہ کا حوالہ دیا، تو ہم سورہ فاتحہ کی ہی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں سے ہم دیکھیں گے، میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ یعنی کہ قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، اس کو وہ پوری پڑھ دیتا ہوں۔ 7 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی 7 آیات ہیں۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا روز جزا کا مالک، روز جزا کا یعنی کہ روز قیامت کا مالک۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت سب کا خالق و مالک ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے کا۔ یہ 7ویں آیت سے کون مراد ہے؟ 7ویں آیت سے یہود و نصارہ مراد ہیں۔ یہود و نصارہ کون؟ جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ملتا ہے۔ یہ آج کے چوڑے عیسائی مسیحی کرسچن مراد نہیں ہے۔ تو یہ 7ویں آیت سے جو یہود و نصارہ مراد ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے کافر اور لعنت فرمائی ہے ان پر۔ کہاں سے پتا چلے گا؟ سورہ 9 آیت 30 سے اگر آپ دیکھیں کہ یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی بولے حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، اگلے کافروں کی سی بات بتاتے ہیں، اللہ انہیں مارے کہاں اندھے جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ یعنی کہ 5ویں سورہ مبارکہ آیت 13، تو ان کی کیسی بدعہدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی۔ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہود کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ اللہ رب العزت تہی دست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کیا ہے؟ اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے سب جہانوں کا۔ تو اب ہم بائبلی خدا کی خبر لیتے ہیں۔ بائبلی خدا جو ایک فیبریکیٹڈ من گھڑت خدا ہے، جو بالکل تہی دامن تہی دست ہے، ایک بت ہے، اس کی ہم خبر لیتے ہیں۔ تو یسوع نے، جو یسوع دوسرا خدا ہے جو لعنتی ہے، گلاتیوں 3:13 آیت کے مطابق یسوع لعنتی ہے، تو اس نے اپنے فالورز کو، پیروکاروں کو، عیسائیوں کو، چوڑوں کو، مسیحوں کو ایک دعا سکھائی۔ دعا کیا ہے؟ دعا بڑی عجیب و غریب دعا ہے جسے دعائے ربانی کہتے ہیں۔ اس کو ہم دیکھیں گے متی باب 6 اور آیت 9 اور 9 سے 13 تک یہ دعا ہے۔ ہم تھوڑا سے اس کو پڑھتے ہیں۔ دعا کیا ایک خواہش ہے۔ یہ کس کے لیے دعا کی جاتی ہے یہ آپ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ کس طرح پاک مانا جائے؟ یہ ایک خدا نے اپنی خواہش بیان کی ہے، ایک فیبریکیٹڈ خدا نے، کہ میرا نام پاک مانا جائے۔ کیسے پاک مانا جا سکتا ہے؟ جبکہ یرمیا باب 42 آیت 10 میں بائبلی خدا نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں بدکار ہوں، اور گلاتیوں 3:13 آیت میں خدا جب زمین پر یسوع کی صورت میں آتا ہے تو وہ لعنتی بن جاتا ہے۔ اب جو بدکار بھی اور لعنتی بھی ہو اس کا نام تو کیسے پاک مانا جا سکتا ہے؟ اس کی یہ خواہش بھی بالکل خالی، بالکل ضائع گئی۔ اب دوسری ہے 10ویں آیت،
तेरी बादशाही आए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। कैसे हो सकती है? बाइबली खुदा की कैसे हो सकती है? क्योंकि बाइबल का जो दुनिया मसीहत का, जहान मसीहत का खुदा है, वो कौन है? वो आप देखें सैमी सैमसन, टेरी जॉन्स और टीजी खान और ज़ियाल मसीह की जुबानी। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस खुदा के चुंगल से, इस खुदा के शैतानी जाल से निकाल कर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।